والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذات محترم انجمن غلامان مصطفیٰ کا اور دیگر جتنی بھی اہل سنت کی تنظیمیں ہیں جو اس جلوس میں کسی قسم کا حصہ ڈالتی ہیں یا ہمارے سنی بھائی جو اس میں شرکت فرماتے ہیں، ان سب کا اور اپنے پیر بھائی انجینئر ساجد عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت، اس بابرکت، اس پر رونق محفل میں آج مجھے خطاب کی دعوت دی اور نقیب محفل نے اپنی ڈیوٹی خود نے خوب نبھائی، لیکن اب میرے لیے تھوڑی تنگی ہو گئی کیونکہ مجھے 11 بجے یہاں سے نکلنا تھا، تو کوشش کریں گے کہ کم وقت میں اپنی کچھ حاضری لگا دیں. دوستوں، یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، اور یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ ہمارے اس انداز سے میلاد منانے پر اعتراض کرتے ہیں یا جلوس نکالنے پر یا جلسے سجانے پر، یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات کہ یہ دن انتہائی برکتوں والا دن ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ہے ہی نہیں. دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ میلاد ہم کہتے کس کو ہیں؟ تو حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کو، حضور کی آمد، حضور کی ولادت کے ذکر کو، حضور کی آمد سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعے جو رب کی رحمتیں نعمتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں ان پر اظہار تشکر کو میلاد کہتے ہیں. اب دیکھیے، آقا کریم نے ہر پیر کے روز روزہ رکھا. جب آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور پیر کے روز یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس روز میری ولادت ہوئی تھی، یہ میرے میلاد کا دن ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جتنے بھی اور خاص ایام ہیں یا خاص راتیں ہیں، قبلہ یا میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں یا خطاب کر سکتا ہوں، کوئی خاص راتیں ہیں، خاص ایام ہیں، خاص مہینہ ہے، وہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن حضور نے اپنے میلاد کا روزہ ہر ہفتے ہر پیر کے روز رکھا. تو کم از کم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دن انتہائی برکت والا ہے. اور دیکھیے، جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا، تابعین نے منایا کہ نہ منایا، چلیں اگر ہماری طرح جلسہ نہیں نکالا، جلوس نہیں نکالا، تو میں نے عرض کی کہ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور کی آمد پر اظہار تشکر کو کہتے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کو کہتے ہیں، حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کو یاد کرنے، اس کے ذکر کو کہتے ہیں. اب ذرا خود سوچئے، حضور نے ہر پیر کے روز روزہ رکھا،
تو صحابہ نے بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رکھا کہ نہ رکھا؟ صحابہ نے بھی رکھا۔ اب بتائیے جب صحابہ نے پیر کے روز روزہ رکھا تو کس خیال کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ رکھا ہوگا؟ وہ تو حضور نے بتا دیا نا کہ یہ روزہ کیوں رکھتا ہوں، کیونکہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو جب صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھا ہوگا تو یقیناً اسی خیال سے، اسی نیت سے رکھا ہوگا نا کہ حضور کی ولادت کا دن یہ بڑی برکت والا دن ہے۔ حضور خود اس روز روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کو اس روزے جیسی عبادت کے ساتھ جوڑ کر خاص کر دیا ہے۔ تو ہر ہفتے ہم نے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا ہے، ہر ہفتے ہمیں ہر پیر کے روز حضور کی ولادت کا، حضور کے میلاد کا روزہ رکھنا ہے۔ اب جب وہ یہ روزہ رکھتے ہوں گے تو حضور کی میلاد، حضور کی ولادت، اس کا ذکر کرتے ہوں گے کہ نہ کرتے ہوں گے؟ اچھا اسی طرح جب تابعین نے رکھا یا تبع تابعین نے رکھا یا ائمہ کرام، بلکہ آج تک اللہ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے پیر کے روز لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، بلکہ مسجد نبوی میں تو آج بھی پیر کے روز سحر و افطار کا دسترخوان لگتا ہے۔ تو اب ایک مثال لے لیجئے، آپ پیر کے روز روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی تصور کر لیجئے کہ آپ میلاد کو ماننے والوں میں سے نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے ابا جی یہ بتائیے کہ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کوئی روزہ آپ قضا پچھلا ادا کر رہے ہیں یا کوئی منت مانی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ پیر کے روز روزہ رکھ لیتے ہیں آپ۔ تو آپ بھلے میلاد کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن بتائیے اپنے بیٹے کو جواب کیا دیں گے آپ؟ اس کو بتائیں گے نا بیٹا یہ پیر کے روز روزہ رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، اس روز حضور کی ولادت ہوئی تھی، یہ حضور کے میلاد کا دن ہے، تو حضور اسی وجہ سے پیر کے روز روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی ان کی سنت پر عمل کر کے ان کی ولادت کے روز ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ میلاد کو مانتے تو نہیں تھے، لیکن آپ مانے نہ مانے آپ میلاد منانے تو لگ گئے نا، حضور کا میلاد بیان تو کیا نا، حضور کی ولادت کا تذکرہ تو کیا نا، اس پر روزہ رکھ کر اظہار تشکر تو کیا نا۔ میلاد تو اسی کو کہتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ بھئی یہ ہم جلسے سے جاتے ہیں، تو دیکھیے ایک روز حضور تشریف لاتے ہیں تو صحابہ ایک حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا ہے، کس چیز نے تمہیں یہاں پر جلسہ کرایا ہے؟ تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے، آپ کے ذریعے سے جو اس نے ہمارے اوپر انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، ہمیں جو ہدایت دی ہے، ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، یہ جو ایمان کی دولت دی ہے، اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب بتائیے میلاد اسی کو نہیں کہتے کیا؟ حضور کی آمد کا ذکر، اس پر رب کا شکر، تو میلاد تو اسی کو کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ اچھا صحابہ کو ہو سکتا ہے تعجب تو ہوا ہو کہ بھئی حضور وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان سے، اللہ کے نبی سے جھوٹ بولیں گے، اور وہ بھی ایسی بات پر جھوٹ بولیں گے؟ حضور کا حکم تھا، حضور کا فرمان تھا، سب نے قسم اٹھا لی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں یا تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت اس وقت آپ کے ان اصحاب پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسا جلسہ سجائے بیٹھے۔ تو گویا اللہ رب العزت فخر فرما رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے میرے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو دوستو ہم بھی جب یہ جلسہ کرتے ہیں تو صحابہ کی اس سنت پر چلتے ہیں، اور صحابہ اس انداز سے بھلے اس کا نام میلاد کا نہیں دیتے تھے، لیکن حضور کی آمد کا ذکر کرنا، وہ معجزات بیان کرنا، اس پر رب کا شکر ادا کرنا، یہ تو ان کا معمول تھا۔ اب دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے کہ جی یہ میلاد کا لفظ کہاں سے آ گیا،
میلاد کا لفظ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے میلاد کا لفظ وہیں سے آیا ہے جہاں سے سیرت کانفرنس آئی ہے، جہاں سے توحید کانفرنس آئی ہے، وہیں سے میلاد کا لفظ بھی آیا ہے۔ کیا مراد؟ بھئی مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو میلاد نہیں مناتے لیکن مختلف محافل تو وہ بھی سجاتے ہیں نا، ان محافل کے مختلف نام بھی تو ہوتے ہیں۔ بھئی مثال کے طور پر یہ توحید کانفرنس مناتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں بھی منانی چاہیے، ہمارے لوگ بھی کچھ مناتے ہیں۔ تو اگر اس پر میں اعتراض کروں کہ اچھا بھائی تم نے یہ توحید کانفرنس کے نام سے ہر سال یہ جلسہ سجا لیا ہے، تو ذرا بتاؤ کہ قرآن میں توحید کانفرنس کا لفظ کہاں پر ملتا ہے؟ یا حدیث میں حضور نے کہاں پر صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی مسجد میں مغرب کے بعد جمع ہو جانا، توحید کانفرنس شروع ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا، تو پھر کیا اس کو بھی بدعت کہا جائے؟ تو بھئی وہ لوگ کہیں گے اور بالکل ٹھیک کہیں گے، بجا کہیں گے کہ بھئی اس محفل میں ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ہم بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو بھئی ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی توحید بیان کرتے ہیں، تو ہم نے اس محفل کا نام توحید کانفرنس دے دیا تاکہ آنے والے کو پتا ہو کہ اس محفل میں کس قسم کا ذکر ہونا ہے۔ اسی طرح اب ختم بخاری شریف ہم بھی کراتے ہیں، تو دیگر مسالک کے لوگ بھی تو کراتے ہیں نا اپنی مساجد میں، اہل حدیث حضرات بھی کراتے ہیں، اہل دیوبند بھی کراتے ہیں۔ تو بتائیے قرآن میں کہاں حکم ہے ختم بخاری شریف کا، یا حدیث میں کہاں پہ حکم ہے ختم بخاری شریف کا؟ بھئی اس وقت تو بخاری شریف کا کوئی تصور تھا؟ ظاہر ہے وہ بعد میں آیا، حدیث بعد میں انہوں نے جمع کی، لیکن ایسا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی طرح میلاد ہم نے اس محفل کا نام دیا ہے، اور جب ہم میلاد کا نام لیتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے میلاد کے جلسے سے؟ تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہی محفل ہے اسی طرز پر، اسی انداز پر جس پر صحابہ منایا کرتے تھے، جس میں حضور کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی ہم بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ محفل میلاد ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہی محفل ہے جو صحابہ سجایا کرتے تھے۔ اس میں حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور زاویے سے دیکھیے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے منہ سے تھوک نکلتی تو صحابہ وہ اپنے چہرے پر تبرکن مل لیا کرتے تھے۔ حضور وضو فرماتے تو جو پانی آپ استعمال کرتے صحابہ وہ زمین پر نہ لگنے دیتے۔ اب پھر بتائیے قرآن میں کہیں پر اس چیز کا حکم ہے کہ حضور اگر اللہ کے نبی تھوکیں تو وہ چہرے پر مل لو؟ کیا حضور نے کسی حدیث میں ایسا کوئی حکم فرمایا ہے؟ اچھا صحیح یا حسن تو چھوڑیے، کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسی کوئی بات ہے کہ بھئی میری تھوک اپنے چہرے پہ مل لینا، یا جب میں وضو کروں اور جو پانی استعمال کروں اس کو زمین پر مت لگنے دینا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ صحابہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح حضور جب اپنا سر منڈوایا کرتے تھے تو صحابہ آپ کے سر کے بال، آپ کے منہ مبارک وہ زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے، وہ جمع کر لیتے تھے اور صحابہ میں تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کے منہ مبارک کو وہ پانی میں بھگو کر اس پانی کو شفا کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ اس پانی کو صحابہ میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے قرآن میں اور حدیث میں ایسا حکم کہاں موجود ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے یا آقا کریم نے فرمایا ہو کہ اچھا بھئی میرے منہ مبارک لے کر ان کو پانی میں بھگو دینا اور اس کو شفا کے لیے استعمال کرنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا؟ ایسا تو کوئی حکم نہیں ملتا۔ اسی طرح دیکھیے صحابہ حضور کا پسینہ بھی جمع کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضور کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ہیں، وہ حضور کا پسینہ شیشے میں جمع کیا کرتی تھی، شیشی تھی ان کے پاس،
اور اس کو بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے. بلکہ ایک اور ترک میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ حضور کا پسینہ بطور عطر اپنی بیٹی کو لگایا تو جب وہ بچی بالغ ہو گئی تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اور جب اس بچی کے ہاں اولاد ہوئی تو اس کی اولاد سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اب ذرا سوچئے کہ جس کے پسینے سے لوگوں کی نسلیں خوشبودار ہو جاتی ہوں، پھر بتائیے اس کی اپنی شان کیا ہوگی، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا. اب دیکھیے، ہم اگر جلوس نکالتے ہیں تو جب حضور کی مدینہ میں آمد ہوئی تھی، ہم یہ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا میلاد کے روز. تو بتائیے کہ مدینہ کے بچوں نے حضور کی آمد پر اس خوشی میں نعت نہیں پڑھی تھی؟ یا حضور جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو ساتھ میں صحابی نے اپنا ماما کھول کر وہ جھنڈا نہیں بلند کیا تھا؟ پہلے جھنڈا تھا، پھر آقا کریم تھا. پھر اہل مدینہ کیا جلوس کی صورت میں حضور کے ساتھ ساتھ چلے تھے کہ نہ چلے تھے؟ بلکہ دیکھیے، اگر غور کریں تو لوگ جو ہمارے میلاد منانے پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے چراغاں کرنے پر، ہمارے نظر نیاز پر، ہمارے ان جلسوں پر، جلوسوں پر، تو دیکھیے کہ آقا کریم کا میلاد تو خود میرے رب نے منایا. دیکھیے، یہ ہم چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اپنے گھروں پہ کرتے ہیں، مساجد پر کرتے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ اس رات ستارے حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئے تھے. تو ہم اپنے گھروں پر تھوڑا بہت چراغاں کر لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میرے رب نے تو آسمان پر چراغاں فرمایا تھا. اسی طرح ہم تھوڑی بہت نیاز تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی چاولوں کی گوشت کی دیگ چڑھا دیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا میرے رب نے بیٹوں کی نیاز تقسیم نہیں فرمائی تھی؟ اس رات ہر گھر میں بیٹے عطا فرمائے تھے. اچھا، بیٹے کیوں عطا فرمائے، بیٹیاں کیوں عطا نہ فرمائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس دور میں جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوا کرتی تھی تو لوگ خوشی نہیں منایا کرتے تھے، لوگ بلکہ غم منایا کرتے تھے. جہالت کا دور تھا، بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے لوگ. تو کسی کے گھر بیٹی ہوتی تھی تو ماتم کا سا سما ہوتا تھا، رونا پیٹنا ہوتا تھا، وہاں پر آہ و بقا ہوتی تھی. تو میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ جس رات اس کے حبیب کی اس دنیا میں آمد ہے تو کسی گھر میں رونا پیٹنا ہو. تو اس نے ہر گھر میں بیٹے تقسیم فرما دیے، خوشیاں تقسیم فرما دی. اسی طرح ہم اگر جمع ہوتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، تو دیکھیے روایات میں آتا ہے کہ ہر طرف فرشتے موجود تھے. بلکہ حضور کی آمد پر استقبال کے لیے بھی فرشتے موجود تھے، جبرائیل موجود تھے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسے نور کا ظہور ہوا تھا کہ شام کے محلات تک میں نے دیکھ لیے تھے. وہ ہم مصرع پڑھتے ہیں نا، کیا ابلیس کے سوا جہان میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مصرع جو ہے یہ صرف شعراء کا کلام نہیں ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو شیطان اس کی چیخ و پکار سنائی دی تھی. وہ چیختا پھرتا تھا کہ میری ہلاکت ہو، میری تباہی ہو، کوئی بہت بڑا کام ہونے لگا ہے. وہ پریشان مارا مارا پھرتا تھا. تو دیکھیے، یہ تمام ماحول اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا نا. تو میرے رب نے تو خود اپنے حبیب کا میلاد منایا تھا. لیکن ایک بات، آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ حضور کا میلاد تو مناتے ہیں، اور اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ میلاد کا سلسلہ کوئی اہل سنت نے بر صغیر میں یا پھر بریلویوں نے شروع نہیں کیا. اس کی تاریخ کم از کم 1000 سال پرانی ہے. بھئی اس روز کی جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کو تو حضور کے دور سے مانا جاتا ہے. حضور نے خود روزہ رکھا میلاد کا. اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو تو سب مانتے تھے. لیکن یہ جو باقاعدہ میلاد منانے کا سلسلہ ہے جلوس کی صورت میں 12 ربیع الاول کی، اور یہ جناب لنگر ہے اور یہ سلسلہ ہے اور چل رہا ہے، اور لوگ اپنا وہ مال خرچ کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ ماحول میلاد کا ہے، جو جشن کا ہے، اس کو بھی کم از کم 1000 سال ہو چکے ہیں.
1000 سال ہو چکے ہیں اس کو. یہ تقریباً 34 صدی ہجری میں اس کا آغاز باقاعدہ ہو گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ تقریباً 6 یا 7ویں ہجری میں پھر اس کے اوپر پہلی بار اعتراض ہوا جو ابن تیمیہ نے کیا, اور اس نے بھی اس کو کوئی حرام نہیں کہا. اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ بدعت ہے لیکن کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے, کیونکہ حضور کی محبت میں کرتے ہیں اور اس سے دل میں حضور کی محبت تازہ ہوتی ہے. تو دوستو, اعتراض کرنے والا تو بہت چھوٹا گروہ تھا جس نے بعد میں یہ باتیں شروع کی, لیکن ہمیں خود اس بات پہ غور کرنا ہے کہ دیکھیے ہم حضور سے غلامی کا دم تو بھرتے ہیں, دعویٰ تو کرتے ہیں. اب یہ ذرا خود سے پوچھیں کہ حضور کے غلام ہوتے کیسے؟ کیا ہم جیسے ہوتے ہیں؟ بھئی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس بات پر شکر ادا کرتے ہیں؟ بھئی حضور کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ کیا ہمارا ڈی ایچ اے میں کوئی پلاٹ نکل آیا ہے, کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ کس چیز پر خوشی مناتے ہیں؟ خوشی اسی چیز پر مناتے ہیں نا کہ حضور آئے تو ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے, ہمیں اسلام ملا ہے, ہمیں قرآن ملا ہے, ہمیں ہدایت ملی ہے. بھئی جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارے کرتوت ہیں, تو پچھلی امتیں تو ان سے بہت ہلکے کاموں پر, چھوٹے گناہوں پر تباہ کر دی گئی, پوری کی پوری امت پر عذاب آ جاتا تھا. لیکن ہم ابھی تک محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا, اس لیے محفوظ ہیں. حضور نے بھی فرما دیا کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. یعنی چھوٹے موٹے عذاب جس طرح سیلاب آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, قحط آ گیا, یہ الگ معاملہ تھا. لیکن اجتماعی عذاب جس طرح پہلے آیا کرتا تھا کہ پوری کی پوری امت, پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا, اب وہ نہیں آئے گا. اللہ نے اٹھا لیا ہے. بھئی ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ان نعمتوں پر کرتے ہیں نا جو ہمیں حضور کے وسیلے سے ملی ہیں. ہمیں قرآن کا تحفہ ملا ہے, ہمیں نماز کا تحفہ ملا ہے. اب مجھے بتائیے, ہم شکر ادا کرتے ہیں حضور ہمارے لیے قرآن لے کر آئے, حضور کے وسیلے سے نماز کا تحفہ ہمیں ملا, ہمیں دین اسلام ملا, ہمیں ہدایت ملی, ہم جہنم سے بچ گئے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اگر قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے کی جسارت نہ کریں. بھئی یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب خود اپنا احتساب کر لیں. مجھے بتانے کی, کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بتائیے کل کے دن آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں, کتنی نمازیں قضا کی تھیں؟ ذرا خود سے سوال کر لیں کہ قرآن مجید اٹھا کر اس کی تلاوت کی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بھئی اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن صرف تلاوت کا ثواب حاصل کرنا, ذرا خود احتساب کر لیے کتنا عرصہ ہو گیا. مجھے یقین ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کی ہو اور اگلے سال رمضان شریف میں ہی کریں گے. تو دوستو یہ سوال تو اب ہمیں خود کرنا ہے نا کہ ہم خوشی مناتے ہیں حضور ہمارے لیے یہ سب کچھ لے کر آئے, اس پر خوشی مناتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب بتائیے حضور جو لے کر آئے ہیں اس میں سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھائیں, کوئی حصہ ہی نہ لیں, تو پھر تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے نا کہ خوشی ہم منا کس چیز کی رہے ہیں. تو دوستو ہمیں جب بھی میلاد کی محفل پر آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے, آقا ہم آپ کی غلامی پر فخر کرتے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے. حضور نے تو فرمایا نا کہ مجھے اپنی امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور جو نیک اعمال ہوں گے ان پر میں رب کا شکر ادا کروں گا, رب کی حمد بیان کروں گا, اور جو گناہ ہوں گے ان پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. تو آج ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, آقا کریم کی خدمت میں عرض کرنی چاہیے حضور آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. آپ دعا کیجیے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. آج کے بعد ہم قرآن سے اپنا تعلق ناتا توڑیں گے نہیں, ہم حلال و حرام میں تمیز کریں گے, ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, کسی اور کا کوئی حق نہیں ماریں گے, جو شریعت نے ہمارے لیے حدود متعین کی ہیں ان سے تجاوز نہیں کریں گے. دوستو اگر ایسا کریں گے تو میلاد منانے کا مزہ تو تبھی آئے گا نا. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, ہم اکثریت میں ہیں, دیکھیں جو اکثریت میں ہو نا اس کو اپنے عقائد کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مراد کیا ہے؟ مثال لے لیجئے, دیکھیے
جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پہ مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جناب چوکوں پر، مختلف جگہوں پر وہ مسلمان داعی کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ شرک چھوڑ دو، اس میں کچھ نہیں رکھا، ایک اللہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں، یہ اس کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی فری کاپیز وہاں پر تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف۔ اب مجھے بتائیے پاکستان جہاں پر یعنی کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، بلکہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں پر جناب طلبانی میں چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی شخص قرآن اٹھا کر دعوت دینے لگ جائے، میں آپ سب لوگوں کو اسلام کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو بتائیے مذاق ہی لگے گا نا، عجیب لگے گا کہ بھئی یہاں تو سب ماننے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، ایک اللہ پر سب ایمان رکھتے ہیں۔ او بھائی اگر تم نے دعوت دینی ہے تو جا کے عیسائیوں کو دو، مشرکین کو دو، ہندوؤں کو دو، بھئی کسی اور ملک میں جا کر دعوت دو نا جہاں پر سارے مسلمان ہیں، وہاں پر لوگوں کو کیا اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ تو دیکھیے یہاں پر دعوت دینے کی، یہاں پر اپنے عقائد کی دفاع کرنے کی اکثریت کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، لیکن عجیب مذاق ہے، ہم ہیں اکثریت میں لیکن اپنے عقائد کا دفاع کرتے پھرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں میں نے بھی آدھا وقت یہی کیا ہے، بھئی جائز ہے، اس وجہ سے جائز ہے، یہ سنت ہے، آقا نے یہ فرمایا، یہ معاملہ تھا، تاریخ یہ کہتی ہے، یوں ہے، فلانے نے یہ کہا تو فلانے نے یہ کہا، مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا؟ بھئی ہم تو اکثریت میں معاملہ تو بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ جو غیر ہیں ان کی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھ لیں، جس قسم کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور آج تک لکھی ہوئی ہیں، جس قسم کی گستاخیاں موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ منہ دکھانے لائق نہ ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہر جگہ اپنا دفاع کر رہے ہوتے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ یوں ہی ہوتا تھا، لیکن ہم دین سے دور ہو گئے نا، کتابوں سے ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا، تو اب کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اکثریت میں ہیں وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جن کی کتابیں گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں وہ جناب ہمارے اوپر حملہ وار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ ہمارا کردار ہے، ہمارا عمل ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم علم دین سے دور ہو گئے، اگر ہمارے پاس دین کا علم ہوتا تو کوئی آ کے، جس طرح آج کوئی چھوٹا موٹا جس کو اسلام کی الف با بھی نہ معلوم ہو، وہ سوشل میڈیا پہ جناب وہ 4-5 منٹ کا وہ کلپ ریکارڈ کراتا ہے اور آپ کے نوجوانوں کے پاس پہنچتا ہے، اور جناب وہ سمجھتے ہیں تمام دین سن لیا اور سیکھ لیا، اور جناب جی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور یوں ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانی حدیث یہ ہے، فلانی حدیث وہ ہے۔ اگر ہمارے پاس دین کا علم ہو تو اس طرح کی جب باتیں ہیں تو ہمیں ان کا جواب معلوم ہو کہ نہیں بھائی آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث کا متن یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ بات یوں نہیں یہ یوں ہے، بھائی جو آپ معنی پیش کر رہے ہیں وہ تو قرآن کی فلانی آیت کے خلاف ہے، یہ بات۔ تو اس کے لیے بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں کم از کم ایک عالم دین ضرور ہے، کم از کم ایک عالم دین ضرور ہے، ہماری 2 نسلیں بچ جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا آپ جائیے اہل حدیث حضرات ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مساجد کو دیکھیں، کتنی رونق ہوتی ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور جناب جو حضور کے غلاموں اور عاشقوں کی مساجد ہیں ذرا ان کو بھی جا کر دیکھ لیجیے، مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے۔ تو دیکھیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میلاد منانے والوں کا تو یہ حال ہے کہ نماز تک نہیں پڑھتے، ان کا تو یہ حال ہے حلال حرام میں تفریق نہیں کرتے ہیں، ان کے اخلاق تو دیکھو، ان کے اعمال تو دیکھو، ان کے کرتوت تو دیکھو، دین کا ان کو کچھ نہیں پتا، بس ایک جھنڈا اٹھا کر سمجھتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ قادر مطلق ہے، ایک جھنڈا اٹھانے پر بیڑا پار کیوں نہیں فرما سکتا؟ فرما سکتا ہے بھئی، وہ ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے ایک بار اور جناب اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو بتائیے آقا کریم کا جھنڈا جو اٹھایا جائے گا اللہ چاہے اس کو بخش دے، بالکل بخش سکتا ہے، لیکن قاعدہ تو یہ نہیں ہے نا، اصول تو یہ نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف حضور کی غلامی کے نعرے نہیں لگانے چاہیے بلکہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر ایک جملے میں بات کروں تو میرے مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے، میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن میلاد منانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میلاد والے کو منانا ضروری ہے۔ تو دوستو ہمیں میلاد منانا چاہیے، لیکن دل میں خیال اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ میلاد والے کو اور اس کے توسل سے اللہ کو منانے کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔